حضرت مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ صحائف اشرفی حصہ قوم خاتمے میں فرماتے ہیں، ان بزرگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن کو حضرت مخدوم پاک نے سلسلہ اویسیہ کا فیضان عطا کیا۔ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگہن کے مہینے میں میں اپنے حجرے میں موجود تھا اور آدھی رات تقریباً تھی، ذکر کر رہا تھا، سلسلہ چشتیہ کے طریق پر ذکر کر رہا تھا، اور دوران ذکر مجھے یہ شبہہ ہوا کہ میں ذکر کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، یہ انہیں شبہہ ہوا۔ فوراً اپنے جد حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں توجہ کیا اور فرمایا کہ حضور، یا تو آپ خود میری تسکین فرمائیں، خود میری اصلاح فرمائیں، یا تو کسی کو بھیجیں میری تسکین کے لیے، سکون کے لیے، کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عرض ہی کرنا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز کانوں تک پہنچی، اور خدامین جو تھے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے فرمایا کہ چپ رہو اور انہیں اندر آنے دو۔ وہ بزرگ جب اندر گئے اور بیٹھے اور حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے سامنے ذکر کرنے لگے اور اعلیٰ حضرت اشرف یہ جب ذکر کر چکے تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے کہا کہ اب آپ ذکر کیجیے۔ اب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تو دیکھ ہی لیے اور سمجھ گئے، تو جس طریقے سے ذکر کرنا تھا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا ان حضور نے کہ میں شاہ محمد حسن گرم دیوانی ہوں، اور مجھے اس اویسی نسبت اپنے یہ طریقہ، یہ جو ذکر کا، جس ذکر کی تعلیم ہے مجھے اپنے والد حضرت شاہ باسط علی سے ملی، اور انہیں ان کے والد حضرت حافظ شاہ عبدالعلی، اور انہیں ان کے والد حضرت ابوالغوث گرم دیوان سے ملی۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب رحمان ابوالغوث گرم دیوان مخدوم پاک کی چوکھٹ پر عرصہ دراز تک معتکف تھے، مخدوم پاک کے آستانے پر، اور ایک مرتبہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں فاتحہ کی غرض سے حضرت محبوب رحمان مزار شریف پہ گئے، تو مخدوم پاک حضرت ابوالغوث گرم دیوان نے اپنے چشم ظاہری سے دیکھا کہ حضرت مخدوم پاک اپنی قبر سے مجسم طور پر جسم کے ساتھ اپنی قبر سے باہر آئے، اور حضرت ابوالغوث کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ کے فیضان و برکات سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظیم تحفہ، عظیم نعمت حضرت مخدوم پاک، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا محبوب خاندان مخدوم پاک کو کتنا محبوب ہے، کہ جب ان کے بیٹے نے کہا کہ کسی کو بھیجیے، اب مخدوم پاک اسی کو بھیجیں گے جس پہ بہت زیادہ رحم کرتے ہوں اور محبت کرتے ہوں، جس کے خاندان پر۔ مخدوم کی نگاہ محبوب رحمان کے بیٹے پہ پڑی اور حضرت شاہ محمد حسن کو بھیجا کہ میرے بیٹے کی اصلاح کیجیے۔ حضرت شاہ محمد حسن نے سلسلہ اویسیہ کی اجازت حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو دی۔ اعلیٰ حضرت مخدوم پاک کی تعلیمات کا مجموعہ ہے لطائف اشرفی، اس کا 17واں لطیفہ ہے، اس میں تھوڑی سی کچھ بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ مشائخ کا دیدار عبادت ہے، بزرگوں کا دیدار کرنا عبادت ہے، اور طالب کے لیے، مرید
یہ فرائض بعد ادائے فرائض و واجبات یہ اہم ہے کہ وہ مشائخ کی ملازمت کرے. فرض و واجبات کی ادائیگی کے بعد بہت اہم ہے کہ وہ بزرگوں کی صحبت میں جائے، ان کی غلامی میں بیٹھے. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جو چیز چلنوں سے نہیں ملتی، جو چیز مجاہدات بڑے بڑے مجاہدات کرنے سے نہیں ملتی، وہ مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے سے مل جاتی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سے مخدوم پاک زندہ باد، سے مخدوم پاک زندہ باد، نگاہ اولیاء زندہ باد، صحبت اولیاء زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرماتے ہیں مخدوم پاک کی گروہ صوفیہ میں صوفیہ کے نظریے سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا فرض ہے. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ مشائخ کی ہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے بزرگوں کے ہاں کہ تم اہل اللہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھو، یہ فرض ہے ان کے نزدیک. حضرت مخدوم پاک بزرگوں کی نگاہ اور صحبت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو خونی تھا، اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا. تو ایک عزیز نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں ہے. اور حیرت ہوئی کہ خونی تھا، اتنا بڑا گناہگار قاتل تھا، تو وہ بہشت میں کیسے پہنچ گیا، جنتی کیسے ہو گیا؟ تو اس سے سوال کیا اس نے کہ تم جنتی کیسے ہو گئے؟ اس شخص نے کہا کہ جب مجھے سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت حضرت حبیب اجمی جو ایک عظیم بزرگ سلسلہ اجمیہ جن سے منسوب ہے، حضرت حبیب اجمی کا گزر ہو رہا تھا. انہوں نے میری طرف عنایت کی نظر سے دیکھا اور میرے لیے دعا فرمایا. ان کی نظر کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرمایا. کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، جانا نہ چاہیے، درے جانا نہ چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے. صرف صوفیہ اور بزرگان دین کی نظر کو اللہ نے وہ قوت بخشی ہے کہ وہ جس پر عنایت سے اور اپنی تبسم سے اور مست ہو کے جس کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو اگلی پچھلی سارے خطائیں اس کی معاف ہو جاتی ہیں، اللہ بخش دیتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بزرگوں کی نگاہ میں تاثیر بخشی ہے. ایک بزرگ حضرت عیسیٰ یمنی، لطائف اشرفی سے سب بیان کر رہا ہوں. عیسیٰ یمنی ان کا ایک فاحشہ کے گھر سے گزر گیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد آؤں گا. اب وہ جو فاحشہ تھی وہ زیور سے آراستہ، لباس سے آراستہ سنور کے تیار ہو گئی. یہ بزرگ نماز کے بعد گئے اور اس کے حجرے میں 2 رکعت نماز پڑھی اور کمرے سے نکل گئے. بس اتنی دیری تھی، صرف دیکھنا تھا. 2 رکعت نماز پڑھ کے جیسے ہی وہ بزرگ نکلے فوراً اس فاحشہ نے اپنے اعمال سے توبہ کر لیا اور اپنے تمام زیورات، رقم ساری اللہ کے راہ میں خیرات کر دی، صدقہ کر دیا. حضرت عیسیٰ یمنی نے اس کا نکاح ایک درویش سے کرایا. ایک درویش سے اللہ کے ایک بندے سے اس کا نکاح کرایا اور ولیمے کے لیے روغن اور ملیدہ تیار کرنے کا حکم دیا. اور ایک بادشاہ امیر تھا جو اس خاتون پر بڑا فریفتہ تھا. اسے معلوم ہوا کہ روغن کی ضرورت ہے تو اس نے 2 شیشی منگائی اور اس میں شراب بھر کے بھیج دیا. اب جب قاصد وہ شراب کی 2 بوتل لے کر حضرت عیسیٰ یمنی کے پاس گیا اور کہا کہ امیر نے بھیجا اس میں روغن ہے، تو حضرت نے 1 شیشی لیا اور اس میں ملیدہ ڈالا
دوسری کو بھی لیا، دوسرے بھی ملیدہ ڈالا. قاصد سے کہا، جو شراب لے کر آیا تھا اس سے کہا کہ اسے کھاؤ، اسے کھاؤ. جب قاصد، اب ظاہر سی بات ہے بزرگ کا حکم تھا تو اب اس عمل کو کرنا ہی تھا. جب قاصد کھانے لگا اس نے کہا کہ اس سے بہتر روغن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ خبر امیر تک پہنچی اس نے بھی توبہ کر لیا اور آپ کے غلامی میں آ گیا. مخدوم پاک کی تعلیم اور ان کی زندگی اور ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے تھے اس میں کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے یہ کہ بزرگوں کی نگاہ اور مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے. ہر کے خواہد ہم نشین صحبت بخدا، او نشین صحبت باولیہ، یک زمانہ صحبت باولیہ، بہتر 100 سالہ اطاعت بے ریا. 1000 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے کہ پیران کی صحبت میں بیٹھا جائے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے. اور ہر شخص، ہر گرہ جامع پارسا بینی پارسا دا، جسے بھی پارسائی کا لباس میں دیکھ رہے ہیں آپ اسے پارسا جانیے، اس کا ادب کیجیے. اب باطن کا معاملہ اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ اللہ رسول کریں گے. بس آپ کو ادب کرنا ہے اور محبت کرنا ہے، اور تمام برادران طریقت جو آپ کے مریدین اور محبین ہیں سب سے محبت کا برتاؤ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اور عبیدی مشن، عبید الاولیاء فاؤنڈیشن، خانقاہ غوث چشتیہ جو خدمات کرنا چاہ رہی ہیں اور جس لیے ان کی بنیاد رکھی گئی، اللہ تعالیٰ مخدوم کے سب کے طفیل میں ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور خوب اہل سنت مشرب صوفیہ کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مخدوم صاحب کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.